سورۃ البقرہ کی جو آخری کچھ رکوعات ہیں، اس میں پھر اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور کچھ آداب احکام بھی بیان فرمائے۔ یہ جگہ جگہ یہ تذکرہ آتا رہتا ہے، کیونکہ لوگ خرچ پہلے تو کرتے نہیں ہیں اللہ کے راستے میں، اگر کرتے ہیں تو صحیح جگہ خرچ نہیں کرتے، صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے، احکام آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے احکام، اس کے آداب بھی۔ تو فضیلت تو یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ثواب اتنا ہے، فرمایا کہ جیسے کوئی شخص کاشتکار ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اور اس کے ساتھ بالیاں اگتی ہے، پھر ہر بالی اور خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ ڈال کے زمین میں وہ سینکڑوں دانے پا لیتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ 1 روپیہ خرچ کرنا اگر اخلاصی نیت کے ساتھ ہو تو اس کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی ڈبل، واللہ یضاعف لمن یشاء، 1400 گنا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ وہ اخلاص پر مبنی ہے کہ انسان کا اخلاص اس میں کتنا ہے۔ تو 1 روپے کے ذریعے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں بھی انسان کما سکتا ہے، یہ فضیلت ہے، بس اخلاص ضروری ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر اخلاص نہیں ہے، صرف دکھاوے کا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹیل بالکل پلین پتھر ہے، اور جیسے یہ ماربل وغیرہ ہوتے ہیں یا ایسا پتھر ہوتا ہے جو پانی نہیں جذب کرتا، اس کے اوپر اگر مٹی پڑی ہے اور کوئی شخص اس مٹی میں بیج ڈال دیتا ہے اور بارش ہو گئی تو وہ پانی کی وجہ سے سب کا سب بہہ جاتا ہے، مٹی بھی بہہ جاتی ہے، بیج بھی ختم ہو جاتا ہے، کسی کام نہیں آتا۔ تو ریا اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والا، اس کی مثال یہ ہے، اس کا ثواب گیا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، خرچ کر رہے ہیں، تصویریں بھی لے رہے ہیں، پھر تصویریں دے رہے ہیں، بھائی جی ایک میں نے اتنا خرچہ کیا، میں نے اتنا خرچہ کیا، تو یہ ریا دکھلاوا آ جاتا ہے بیچ میں، تو اس میں ثواب تو نہیں ملے گا، ریا دکھلاوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کہ اتنا اخلاص سے کر رہا ہے کہ جی میں دکھا رہا ہوں، لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں، تو وہ اخلاص اللہ ہی جانتا ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ اس طرح دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ثواب جو ہے وہ انتہائی پھر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح فرمایا کہ اگر آپ کو کہیں صدقہ خیرات کسی کو نہیں دینا ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جیسے کہ آتا ہے، کسی نے کچھ مانگا، نہیں دینا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات، قول معروف، اچھی بات کہہ دو اور عذر کر دو، لیکن یہ ہے کہ کسی کو ڈانٹنا، جھڑکنا، برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں۔ ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ کسی کو دے کر اس کے اوپر احسان جتانا بھی جائز نہیں ہے۔ احسان جتانے کا مقصد کیا ہے کہ جی پیسے دے دیے ایک دن، اور اب اس کے بعد ہمیشہ یاد دلا رہا ہے کہ میں تمہیں پیسے دیتا رہتا ہوں، میں تمہارے اوپر اتنے احسان کیے، تو میری روٹیوں پر پلتے ہو، تو میرے نمک کھاتے ہو، تم تو میرے فلاں فلاں یہ ہو وہ ہو، اس طرح کر کے کسی کے اوپر جتانا، اور کسی کو بار بار وہ کہتے ہیں نا یاد دلانا، تانا دینا کہ تم تو میری روٹیوں پر، تو یہ چیزیں جو ہے جائز نہیں ہے۔ صدقہ دو اور اس کے بعد بھول جاؤ، بس اجر اللہ دے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے نیکی کا بدلہ مانگتے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے نیکی کا بدلہ مانگیں گے اور وہ لوگ بدلہ نہیں دیں گے تو جواب میں کیا کہیں گے کہ بھئی نیکی کا زمانہ، نیکی کا زمانہ تو ہے، کیونکہ آپ بدلہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نیکی کا بالکل زمانہ ہے۔ ہاں انسان اس کے بدلے میں آپ کو نیکی نہیں دے رہا تو نہ دے، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح فرمایا صدقات چھپ کر دینے ہیں یا کھل کر دینے ہیں، وہ تصویر والی بات آئی۔ اگر فرمایا نفلی صدقات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ چھپ کر دیے جائیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، لیکن وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر کھل کر دو لوگوں کے سامنے تو بھی جائز تو ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، لیکن فرمایا کہ اگر خفیہ دیا جائے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کا پتہ نہ چلے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جو فرائض ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اسی طرح منت ہے، یعنی جو چیزیں لازمی ہیں اگر کوئی شخص وہ دینا چاہتا ہے تو کھل کر بھی دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی نفلی صدقہ دینا چاہتا ہے تو جتنا وہ خاموشی کے ساتھ دے اتنا سب سے بہتر ہے، تاکہ اخلاص میں فرق نہ آئے۔ تو یہ اس قسم کے آداب بیان ہوئے ہیں یہاں پر۔ سود کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا ہے کئی جگہ، اور اسلام میں تو ظاہر ہے کہ سود کی حرمت جو ہے بہت شدید آئی ہے۔
اور اسی طرح فرمایا کہ سود خور شخص جو ہے وہ خبتی دیوانہ پاگل شخص کی طرح ہے، جو دنیا میں بھی اس طرح رہتا ہے کہ وہ مال کے حساب میں، مال کے لالچ میں بالکل پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے، حلال حرام نہیں دیکھتا، جائز ناجائز، سود تو ویسے بھی ناجائز ہے، اور سود میں پھر کتنا زیادہ لیتا ہے، پھر کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتا، ایک دیوانہ پاگل قسم کا۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ نے یہ نشانی رکھی ہے کہ سود خور شخص جب قبر سے اٹھے گا تو وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوگا، اور لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو سود خور ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی ہے۔ صدقہ اور سود کو اللہ نے قریب قریب کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہ الگ الگ دونوں بہت بڑے نظام ہیں۔ اسلام صدقہ پہ زور دیتا ہے، سود سے لوگوں کو منع کرتا ہے، اور یہ جو باطل کا نظام ہے نا، جو کفری نظام ہے، جو طاغوتی ہے، اس میں سود زیادہ ہے، صدقے کا نام نہیں ہے، اس میں سود ہی سود ہے۔ لہذا فرمایا کہ نظاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور قرآن کے نظام پہ لانا ہوگا جو صدقات کا ہے کہ اللہ کے نام پر دیے جائیں۔ تجارت اور لین دین کے لیے اس صورت بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے لمبی آیت ہے، اذا تداینتم بدین۔ اس میں لین دین کے اصول بیان کی۔ دیکھیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجارت اور لین دین، مسلمانوں کے معاملات کو درست کرنے کا حکم اللہ نے کیسے دیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، نفل ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، ثواب تو ہے، لیکن لین دین سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا۔ لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے ہونا چاہیے اور حلال حرام کیسے ہونا چاہیے، اس کی تمیز ہو، یہ ساری چیزیں واضح ہو تو تب جا کے انسان کی باقی عبادتیں بھی قبول ہوں گی، ورنہ پھر یہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ادھار کے معاملات اگر ہیں تو آپس میں تحریری طور پہ لکھ لو، اس لیے کہ ادھار بعد میں پتہ نہیں لگتا، اختلاف ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اندر یہ اصول ہے کہ وہ تمام کے تمام معاملات اور لین دین جس میں شک شبہ اور آئندہ لڑائی جھگڑے کا احتمال ہوتا ہے نا، شرعاً وہ وہ لین دین ہی فاسد ہوتا ہے، شرعاً وہ جائز ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بھائی آئندہ کے لیے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو تحریری طور پر انسان لکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس طرح ادھار کی میعاد متعین ہو، یہ پتہ ہو کہ ادھار آپ نے لیا ہے، کب تک لیا ہے، کون سی چیز لی ہے، واپسی میں آپ کیا دیں گے، کیسے دیں گے، کب دیں گے، ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ بعد میں اختلاف کی نوبت نہ آئے۔ اگر سفر ہے اور لکھنا پڑھنا نہیں ہو سکتا تو کوئی رہن گروی بھی رکھی جا سکتی ہے، کوئی چیز، لوگ پہلے ہوتا تھا اور آج کل بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز گروی رکھی اور اس کے بدلے میں قرض لے لیا، تو ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے بھی الگ الگ اپنے احکام ہے۔ رہن کے احکام شریعت نے الگ تفصیل سے فقہا نے ذکر کیے ہیں۔ اگر نقد تجارت ہو رہی ہے تو پھر اس میں لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آج کل اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مکان خریدا جا رہا ہے، گاڑی خریدی جا رہی ہے، تو اس میں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بعد میں کوئی دعویٰ نہ کرے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، جیسے انسان کوئی روزانہ اپنا راشن واشن خریدتا ہے یا کوئی بھی دکان سے کوئی چیز خریدتا ہے تو ہر چیز تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جو بڑی چیزیں ہیں اور قیمتی ہے اور کسی کے دعوے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں پھر لکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ بعد میں یہ اختلاف بھی نہ ہو۔ تو سارے احکام ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں یہ کہ وہ چیز آپ کے اوپر وہ حکم ڈالتا ہے جس کا انسان کو طاقت ہو۔ یہ سارے احکام جو ہے انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہیں، یہ سب انسان کی طاقت میں ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور سیئات کو معاف فرمائے، اور پھر جو ہے نصرت اور مدد کفار کے خلاف مانگی گئی ہے، تو یہ دعا کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو صورت آل عمران ہے اس میں کچھ مختصر سی باتیں ہیں، اور یہ سورہ آل عمران جو ہے حضرت عمران علیہ السلام، آل عمران کے اس پر ہے۔ عیسائی جو ہے کہا کرتے تھے حضرت بی بی مریم کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ خدائی میں شریک ٹھہرا دیے، سب کے سب ان کے غلط عقائد۔ وفد آیا تھا ان کا نجران کے عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس میں جو وفد آیا تھا وہ اپنے عیسائی عقائد کے ساتھ آیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے دعویٰ کیا ہے تو ہم اپنے یہ عقائد پیش کرتے ہیں ان کے سامنے۔ تو وہ جب ان اپنے عقائد بیان کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی صورت آل عمران کی 80 آیات کو نازل فرمایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو صرف حضرت عیسیٰ کی بات کر رہے ہو نا علیہ الصلاۃ والسلام، میں بی بی مریم بلکہ ان کی والدہ کی والدہ بی بی مریم کی بھی والدہ سے وہاں سے بنیاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو یہ ساری تفصیل واضح ہو جائے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، بلکہ کس طرح ان کی والدہ اس دنیا میں آئی، حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہوا۔
کہ یہ امراۃ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد، یہ حضرت عمران جو ہے اللہ کے نیک بندے تھے، اور انہوں نے ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بہت پاکیزہ خاتون تھی، تو ان کے ہاں ایک عرصے تک بچہ نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے، تو اس دل میں بڑی آرزو پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور نظر بھی مانی، منت مانی کہ اللہ اگر آپ مجھے اولاد عطا کریں گے تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ان کی والدہ نے منت مانی۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹا خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا، لیکن کیا ہوا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی، حضرت بی بی مریم۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی تو اب انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اسی کو وقف کر لو، تو انہوں نے اسی کو وقف کیا، اور حضرت بی بی مریم کو وہاں پر ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر حضرت عمران کا، تو ان کی منت کے بعد جو ہے ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت، وہ بھی وہاں پر خدمت میں ہوتے تھے، ان کی زیر کفالت جو ہے اس بچی کو رکھا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں دیکھی، جب دیکھا نا کہ یہ بچی تو کرامتوں والی ہے، اس کے پاس تو بغیر موسم کے پھل آتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ایک دن کہ اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ بات ایمانی جواب سنا انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، ان کی بھی اولاد نہیں تھی اور عمر بھی زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا، یعنی عمر 100 سال سے زیادہ تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ جب آپ اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بغیر موسم کی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ تو اللہ پر یقین انبیاء کرام سے زیادہ اور کس کا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے خصوصی عنایت سے نیک صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ آپ کو اولاد ملے گی، لیکن وہ عام اولاد نہیں ہوگی، وہ خاص اولاد ہوگی۔ کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور ایمان بھی لائے گا، وہ آپ کا بیٹا، اور علم، تقوی اور زہد عبادت میں بہت اونچے مقام پر ہوگا، پاک دامن ہوگا، عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، انبیاء اور صلحاء کی جماعت میں ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام دے دیا، بیٹا دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی پھر اسی طرح ہوا۔ حضرت مریم و حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے کہ ان کے والدین جو ہے وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ ان کے تو والدین تھے، ان کے تو والد ہی نہیں تھے، ان کو تو اللہ نے صرف ان کی ماں سے ان کو گویا کہ پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کے والد نہیں، تو یہ اس سے زیادہ معجزانہ طریقے سے ولادت ہوئی۔ فرشتوں نے حضرت مریم کو خبر دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، تو انہوں نے ایک دم تعجب سے کہا کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور نہ میں خدا نخواستہ کوئی بد کردار عورت ہوں، میرا بیٹا ہوگا کیسے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بغیر موسم کے پھل دیے تھے نا؟ تو اب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے، بغیر والد کے آپ کو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ دیکھو کیسے ہوتا ہے، کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فیکون والی ذات ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد بہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا واقعہ بیان فرما دیا کہ کس طرح ان کی پھر پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں نے ان کی والدہ پر الزام لگا دیا کہ یہ دیکھو ان کے ہاں بیٹا کہاں سے ہوا، پھر اس پر اللہ نے اس بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ماں کی گود میں کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ یہ صورت مریم کے اندر اس کا تفصیل سے آتا ہے۔ تو یہ ماں کی گود میں انہوں نے بتا دیا سب معجزانہ طور پر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہونے والا ہوں، پیغمبر ہوں، لہٰذا آپ مجھے کوئی عام بچہ مت سمجھو۔ چنانچہ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہود تو پھر بھی ایمان جو لانے والے نہیں تھے تو نہیں تھے، انہوں نے ساری زندگی سب ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا اور ان کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بچاتے ہوئے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں کئی سارے عقیدے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جی ان کو سولی دے کر، پھانسی دے کر، سولی دے کر قتل کیا گیا اور پھر ان کو دفن کیا گیا اور پھر وہاں سے اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا، وغیرہ وغیرہ ان کے عقائد ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کریم میں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف زندہ سلامت اٹھا لیا ہے اور اللہ کے پاس آسمانوں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس کے مطابق جو ہے یہ تذکرہ آیا، اور نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات رکھ دی تو
وہ لاجواب ہو گئے کہ اب ہم اس کا کیا جواب دیں، یہ تو کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ انہوں نے بتا دی ہے کہ جو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو یہ ساری باتیں جب واضح ہو گئی، پتہ چلا کہ کس طرح ان کی پیدائش ہوئی، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ تو اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم سے یہ کہا کہ ان کو مباہلے کی دعوت دی کہ ایسا کرو، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل آؤ میدان میں بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل آتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو غلطی پر ہے اس پر لعنت فرما۔ مباہلہ ہے، بد دعا ہے نا، تو اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو پتہ تھا کہ یہ تو پیغمبر ہیں، اگر ہم نے اس طرح نکل کر بد دعا دی اپنے آپ کو اور سامنے پیغمبر ہیں تو پھر تو ہماری خیر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جزیے پر راضی ہو گئے، انہوں نے ایک قسم کی ہار مان لی کہ ہمارے پاس آپ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عیسائیوں کو پر بھی دلائل کے طور پر دلائل کی دنیا میں غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہ سب کچھ کو یہود و نصارہ کی بدعمالیاں اور یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمائی۔ تو سورہ بقرہ میں یہود کا معاملہ زیادہ تھا اور سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ چلی؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے بتائی ہیں۔ جب ایک شخص پڑھا لکھا نہیں ہے اور انہوں نے کوئی تعلیم کسی سے حاصل نہیں کی ہے تو ان کے پاس یہ مضبوط باتیں کہاں سے آئی؟ تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ساری باتیں ان سے اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان اور کفر جو ہے یہ دو متضاد چیزیں ہیں، جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ایمان لا کر خدا نخواستہ جو مرتد ہوتے ہیں یا ایمان لانے سے انکاری ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اور پھر صورت آل عمران میں بھی جو مضامین بیان ہوئے نا، اس میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ بات تقریباً بار بار آتی ہے۔ اس میں ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا ہے، لن تنالوا البر، جو چوتھے سپارے کے شروع میں آتا ہے، کہ آپ کو پوری نیکی اس وقت حاصل ہوگی جب آپ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ یعنی ایسا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی فالتو چیز اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، ضائع کرنے سے تو بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ لیکن سب سے زیادہ اجر و ثواب فرمایا کہ اس صورت میں ملتا ہے جب کوئی شخص اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی فضیلت بھی اس سپارے کی ابتدا میں بیان فرمائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ سب سے پہلا گھر ہے اور سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو اللہ نے روئے زمین پر تعمیر کرائی۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور جو شخص حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو امن حاصل ہو جائے گا، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جاہلیت میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا اور اب بھی ہے کہ حرم کی جو ہے اپنا احترام ہے، وہاں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، آپ پرندے کو بھی نہیں مار سکتے، آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بھئی وہ اللہ کا گھر ہے۔ صرف وہ چیز ماری جا سکتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے کی ہو۔ نقصان اگر کوئی چیز نہیں پہنچانے والی ہے تو اس کو آپ شکار کرنا، اس کو مارنا، قتل کرنا حدود حرم کے اندر، حرم صرف مسجد حرام نہیں ہے، پورے حدود حرم ہے جہاں سے احرام باندھ کر لوگ آتے ہیں، ان حدود حرم کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ بیت اللہ شریف کو اللہ نے اتنا مقام مرتبے والا بنایا کہ جو شخص قابل استطاعت ہو اور اس کے پاس آنے جانے کی سفر کا بھی خرچہ ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی ہو تو اس کے اوپر حج کرنا، بیت اللہ کے لیے جانا فرض ہے کہ وہ وہاں پر جائے۔ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے ہر مسلمان کے اوپر جو صاحب استطاعت ہو، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ اللہ سے استطاعت مانگے، اللہ تعالیٰ استطاعت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس ترتیب کے مطابق فرمایا حکم دیا گیا کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا ڈریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ تو یہ امت فرمایا کہ سب سے بہترین امت ہے، خیر امت اخرجت للناس، اور وجہ یہ ہے کہ اس امت کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لگایا ہے جو دوسری امتوں کے ذمہ نہیں تھا۔ تو اس امت کو اللہ نے اس وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی دوسری امتوں کے اوپر۔ دوسری امتوں میں یہ کام ان لوگوں کا ہوتا نہیں تھا، تو دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس امت کی ذمہ داری والا کام بھی کرے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرے، اس شرط کو پورا نہیں کر رہا، تو پھر اس امت میں سے اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ امت میں تب ہوگا جب وہ شرائط کو، ان چیزوں کو پورا کرے گا۔ تو بہرحال اس میں خلاصتاً جو ہے یہ ساری چیزیں اس امت کے فضائل بیان ہوئے کہ فضیلت انسان کو ایسے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کام جب کرے گا انسان، امت کی فکر کرے گا اور امت کی طرف دین کو پہنچائے گا اور دین کا پیغام عام کرے گا، تب جا کے اس کو یہ فضائل اور یہ مناقب حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآله أجمعين. ولا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا